الشریعہ نے کہا تھا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبہ کر دے. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. تو سرکار آسی کہتے ہیں اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو. اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو. نثار ہو کے مرو تربت پیمبر پر. یہ ہمارے علاقے کے ذمہ دار علماء تشریف فرما ہے. ایک سے ایک قابل، ایک سے ایک باعمل علماء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، جنہیں ہر خانقاہوں کے پیروں نے، کسی کو خانقاہ رضویہ کے پیروں نے نوازا تو کسی کو خانقاہ اشرفیہ کے پیروں نے نوازا. میں ان کے سامنے جاہل آپ کے سامنے تھوڑی دیر کچھ باتیں پیش کروں. میں اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے اپنے دل کا درد بیان کرتا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک اشک ہی کافی ہے اگر اثر کر جائے. میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان سائیڈ میں کھڑے ہیں، پنڈال میں آ کے بیٹھ نہیں رہے ہیں. سارے لوگ ان علماء کے چہرے کی زیارت کریں اور مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سنیں. سنیں گے نا تھوڑی دیر؟ سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں، کہہ دیں یا رسول اللہ. اگر آپ اردو سمجھ رہے ہیں تو آپ وہاں کھڑے نہیں رہیں گے، آپ آ کے بیٹھ جائیں. جہاں جگہ آپ کو مل رہی ہے برائے مہربانی آپ بیٹھ جائیں. کچھ نوجوان اور کچھ قوم کی ہماری بیٹیاں مارکیٹوں میں صرف گھومنے کے لیے آتی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پہلے علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرائیں. بے شک. ہمارے علاقے میں پہلے لڑکیوں کے ادارے نہیں تھے. الحمدللہ جب سے حضور تاج الشریعہ کا کرم ہوا تو علاقے میں البنات نہ جانے کتنے مدرسے قائم ہو گئے. بے شک. حضرت علامہ مجاہد الاسلام صاحب کی وہ بات مجھے آج بھی یاد ہے. حضرت نے کہا تھا کہ ایک دن خواب میں حضور تاج الشریعہ آئے اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر انہوں نے اس جگہ کو دکھایا جہاں پر ہم نے البنات قائم کیا ہے. جی البنات بھی آج علاقے میں بہت سارے ہو گئے. سارے لوگ دیکھیں. میں یوٹیوبر لوگوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ علاقے کے لوگوں سے آپ بے وفائی نہ کریں. یہ ہمارے علاقے کے علماء ہیں. آپ ویوز کے لیے اور نہ جانے کس کے لیے صرف دوسرے کا آپ جو کام کرتے ہیں وہ بھی کریں، منع نہیں ہے، لیکن علاقے کے لوگوں کو آپ فراموش نہ کریں. حضرت علامہ جمیل صاحب بھی بیٹھے ہیں. سنیں، اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے پہلے آراستہ کرائیں. اپنی بچیوں کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں. الحمدللہ ہمارے علاقے کے علماء نے آپ کے لیے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے. لڑکوں کو اگر عالم بنانا چاہتے ہیں وہ بھی مدرسہ موجود ہے. بے شک. حضرت علامہ مزمل صاحب قبلہ الجامعۃ الرضویہ نعیم العلوم کے نام سے وہ مدرسہ چلا رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو وہاں پہ ڈالیں. حضرت علامہ جنید صاحب ہیں، حضرت علامہ جمیل صاحب ہیں، دیگر علماء اہل سنت والجماعت کے علماء نے دارالعلوم لڑکوں کے لیے بھی قائم کیا ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی قائم کیا. اب آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے اپنے بچے کو ان مدرسوں میں دے دیا تو قسم خدا کی یہ مدرسے آپ کے بچے کو جاہل نہیں بلکہ آپ کے سامنے، سماج کے سامنے ایک حافظ قرآن کی شکل میں دیا کرتا ہے. بے شک. اگر آپ اپنی بچیاں ان مدرسوں میں دیتے ہیں تو آپ کی بچی اب جاہلہ نہیں رہتی ہے بلکہ یہ مدرسے آپ کی بچیوں کو عالمہ فاضلہ کے شکل میں دیا کرتا ہے. بے شک. اس لیے اے لوگو ذہن آپ بدلیں، سوچ بدلیں. آپ اپنی سوچ کو اعلیٰ کریں. آپ اپنے اندر بیداری لے کر کے آئیں کہ ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
تو ہے ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. پہلے اپنے بچوں کو عالمہ، اپنی بچیوں کو عالمہ اور اپنے بچوں کو پہلے عالم اور حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بنائیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے کم سے کم قدم تو آگے بڑھاؤ. ایک بڑھے گا، ایک آگے نکلے گا، اس کے پیچھے 10 آئیں گے. بے شک. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. بے شک. صاحب حضرت علامہ مزمل صاحب قبلہ نے یہ تعمیر مدرسہ اور جشن حفاظ کانفرنس کے نام سے اس جلسے کو رکھا ہے. آپ کے بچے یہاں آ کر علم دین مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں. آپ کے بچے یہاں آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ کے بچے دنیا میں رہتا ہے بگڑا ہوا، سماج میں رہتا ہے دوسروں کو گالی دیتا ہوا، لیکن جب آپ کے بچے ان اداروں میں آ کے پڑھتا ہے تو پھر اس اداروں سے آپ کے بچوں کو انسان بنا کر کے بھیجا جاتا ہے. آپ کے بچوں کو عاشق مصطفیٰ بنایا جاتا ہے. آپ کی بچیاں مدرسے میں جا کے پڑھتی ہے. آپ کی بچیوں کو ایک بہتر سے بہتر انسانیت کا پیغام دے کر بھیجا جاتا ہے. لوگوں، نوجوانوں، آج آپ جلسے کے نام پہ آتے ہیں. آپ جلسے میں آنے کے بعد مارکیٹوں میں آج تم نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. کوئی آوارہ لڑکیاں آتی ہے، وہ نہ جانے کاغذ کے ٹکڑے سے اپنا نمبر کسی دوسرے کو دیا کرتی ہے. نوجوان اس لڑکی کا نمبر لے کر پھر رات دن نہ جانے پاگلوں جیسا پھرتا ہوا نظر آتا ہے. ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بیٹا آخر کیوں اتنا بگڑ رہا ہے. وہ بیٹا شراب کے اڈوں میں چکر مارتا ہوا نظر آتا ہے. وہ بیٹا نہ جانے کہاں کہاں رات گزارتا ہے، کبھی روڈ میں پڑا رہتا ہے تو کبھی کہیں پہ گھما کرتا ہے. لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے بگڑتے ہیں، اس کا ذمہ دار آپ کے سماج کا مولوی نہیں ہے، آپ کے علاقے کے علماء نہیں ہے. علماء تو آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پہلے صحیح تربیت دیں، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں. اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر لیا، آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لی، قسم خدا کی وہ بچہ بڑا ہو کر بگڑے گا نہیں بلکہ ماں باپ کی خدمت گزار بنتا ہوا نظر آئے گا. لوگوں، اگر آپ کے اندر یہ بیداری آ گئی، آپ کے اندر یہ انقلاب آ گیا. انقلاب کب آئے گا آپ کے اندر؟ بیداری کب آئے گی آپ کے اندر؟ جب آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء کی نشست میں بیٹھ کر آپ اسلام کی باتیں سیکھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیغامات کو سنیں گے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی. صاحب ذہن کو حاضر کریں، مسلمان کب تک تمہارا مذاق بنایا جائے گا؟ ہمارا مذاق ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آج ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے، اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اس لیے تو خطیب مشرق علامہ مشتاق نظامی کہتے تھے کہ دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر ہی کے چراغ سے. صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھیں، نہ جانے 2-2.5 سال تے فلسطین کے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں. کبھی آپ کو توفیق ہوئی کہ آپ قرآن کی تلاوت کیے ہوتے، نماز پڑھ کے ان مسلمانوں کے لیے آپ دعا کیے ہوتے؟ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے. آج ہمارے اندر جو بیداری ہونی چاہیے وہ بیداری نہیں. ایک دوسرے کے لیے جو ہمدردی ہونی چاہیے وہ ہمدردی نہیں ہے. صاحب آج اس جلسے میں آئے ہیں، علامہ مزمل صاحب قبلہ نے آپ کے لیے آج یہ مدرسہ قائم کیا ہے. پیغام لے کے جائیں. ہماری سوچ تو آج یہ ہو گئی ہے صاحب، مسجد کا امام جمعہ کی خطبے سے پہلے 15 منٹ کی تقریر میں آپ کو پیغام دیتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہے. ہم اس پر عمل تو نہیں کرتے صاحب، لیکن جب مسجد کے باہر نکلتے ہیں تو پھر اسی امام کو ہم کوستے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے گاؤں کے علماء کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ہمیں کوئی کام نہیں ملتا ہے
تو پھر مدرسوں کے ذمہ داروں کے تعلق سے بولتے ہیں لوگوں اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو ان اسلامیات پہ نہ کریں، کمپٹیشن کرنا ہے تو علم حاصل کرنے پہ آپ کریں، کمپٹیشن کرنا ہے تو ایجوکیٹڈ آپ کے بچے کیسے بنے اس پر آپ جو ہے کمپٹیشن کریں۔ لیکن آج کمپٹیشن ہم کس بات پہ کرتے ہیں کہ فلانا آدمی یہ کام کر رہا ہے، اس کو کیسے ڈیمولائز کر دیا جائے، اس کا کام کیسے کام خراب ہو جائے۔ ہم اس لیے آج آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے۔ ایجوکیٹڈ آپ کے بچے کیسے بنیں گے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہماری ائمہ ہم سے کہتا ہے ان باتوں پہ آج ہم عمل نہیں کرتے، علماء ہمیں کہتا ہے، لیکن لوگوں آج اپنی سوچ دیکھیں، سماج میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر آپ راستے سے گزرتے ہیں تو لوگوں راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا رہے تو آپ اس غرض سے نہیں اٹھاتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پیچھے سے میرا پڑوسی آ رہا ہے، کچھ دن پہلے میرے ساتھ اس کے ساتھ جھگڑا ہوئے تھے، وہ آئے گا پتھر میں ٹھوکر لگے گی، گرے گا چوٹ لگ جائے گی، لیکن پیغمبر اعظم سیدہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دیکھے۔ میرے آقا مکے کی وادی سے گزرتے، میرے مصطفیٰ پہ اتنے ظلم ہوتے، کفار و مشرکین آپ پہ ظلم کرتا، جس راستے سے آپ گزرتے اس پر شیشے اور کورے کچرے ڈال دیے جاتے، لیکن مصطفیٰ جب راستے سے گزرتے تو راستے میں پڑا ہوا پتھر اٹھاتے اس نیت سے کسی آنے والے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نبی کو اپنا آئیڈیل مان، مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا کر کے زندگی گزار۔ اگر مصطفیٰ نے ایسا کام کیا ہے تو آج ہم بھی یہ کریں کہ آنے والا آئے گا پتھر میں ٹھوکر لگے گی، کہیں گر کے چوٹ نہ لگ جائے، اٹھا کے آپ اس نیت سے رکھ دیں۔ جب آپ اس پہ عمل کریں گے آپ ثواب کے بھی حقدار ہو جائیں گے۔ جب آپ کے اخلاق کو کوئی دیکھے گا تو دیکھ کر یہی کہے گا یہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ مدینے کے پیغمبر آدم کا عاشق کا گزر ہو رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق کا گزر ہو رہا ہے۔ جب تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوئی، جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی، صاحب ذہن بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنے اندر علماء کی محبت پیدا کرو، علماء کی نشست میں بیٹھنے کا آپ موقع نکالے، علماء کی محفل میں بیٹھا کرے، اپنے بچوں کو آپ حافظ قرآن بنانے کا اپنے اندر شوق پیدا کرے۔ ہمارے بچے بگڑتے ہیں صاحب، اس کا ذمہ دار کون؟ باپ اور ماں ہوا کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھو صاحب، آپ کا 4 سال 5 سال کا بیٹا جب راستے سے گزرتا ہے، ان علماء جب اس بچے کی زبان سے گالیاں سنتا ہے تو اپنے کانوں میں رومال رکھ لیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اخیر یہ بچہ اتنی گندی گالی کہاں سے سیکھا ہے؟ کون اس کو بچے کو گالی سکھایا؟ کوئی پڑوس میں رہنے والا سکھایا کہ سماج میں رہنے والا سکھایا؟ نہیں، جب ماں باپ اپنے آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں تو پھر یہ بچہ اپنے ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی گالی کو اپنے دماغ میں کیچ کر لیتا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اگر بچوں کے مستقبل کو آپ روشن کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے سامنے ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے بچے کے مستقبل خراب ہو جائے۔ اس تعمیری مدرسہ اور جشن حفاظ کانفرنس سے یہ پیغام لے کر کے جائے، آج تک آپ نے کیسی زندگی گزاری پتہ نہیں، آپ نے گناہ کیا ہوگا، لیکن اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ توبہ کو فوراً قبول کرتا ہے۔ صدق دل سے توبہ کرے، کل آپ سے ایسی زندگی گزارے کہ جب بچے آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کسی دنیا دار کی بات نہ کرنا بلکہ بچے کے سامنے رہنا تو مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے رہنا۔ بچے کے سامنے آپ رہیں گے تو قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، بچے کے سامنے آپ رہیں تو آپ غوث آدم کا ذکر کریں، آپ بچے کے سامنے رہیں تو آپ رسول کائنات کا ذکر کیا کریں۔
جب اس بچے کے سامنے آپ ہونا تو اپنی زبان سے گندی بات نہ نکالے بلکہ سرکار غریب نواز کی سیرت بیان کرے، ان علماء کا ذکر بیان کرے۔ جب بچے کے سامنے آپ ہوں تو آپ تاج الشریعہ کا ذکر کرے، اعلیٰ حضرت عاشق صادق کا ذکر کرے۔ کون عاشق صادق؟ سرکار امام احمد رضا، جس نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے مجھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ جب آپ کے بچے آپ کے سامنے ہو تو آپ ہمارے اکابر علماء کا ذکر کرے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا ذکر کرے، حضور شیخ اعظم کا ذکر کرے۔ جب آپ کے بچے آپ کے سامنے ہو علامہ ارشد القادری کا ذکر کرے، آپ کے بچے آپ کے سامنے ہو امام علم و فن علامہ خواجہ مظفر صاحب کا آپ ذکر کرے، امام النو حضرت علامہ مفتی بلال صاحب کا ذکر کرے۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے ہو تو آپ اپنے علاقے کے اکابر علماء کا ذکر کرے۔ قسم خدا کی جب اپنے بچوں کے سامنے ان بزرگوں کی تاریخ بیان کریں گے، آپ کا بچہ بڑا ہو کر آپ کا بے وفا نہیں، آپ کا بچہ بڑا ہو کر بگڑے گا نہیں، آپ کا بیٹا ولی نہیں بن سکتا ہے لیکن آپ کا بیٹا غوث اعظم کا عاشق ضرور بنے گا، آپ کا بیٹا سرکار غریب نواز کا عاشق ضرور بنے گا، آپ کا بیٹا جب ان باتوں کو بچپن سے سنے گا آپ کا بیٹا شراب خانے کی طرف نہیں جائے گا۔ جب بھی ماں باپ آواز دیں گے آپ کا بیٹا پوری رات کھڑے ہو کر ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعمیر مدرسہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت آنے دے حضرت۔ وقت نہیں ہے۔ حضرت علامہ مزمل صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو 15 منٹ کا ٹائم دیا جا رہا ہے۔ سنو، آج اگر مدرسے آج کمیٹیاں بیٹھتی ہے، چاہے مسجد کی کمیٹیاں ہو یا مدرسے کی کمیٹیاں ہو، صاحب کمیٹی بیٹھنے کے بعد اگر کسی انسان کو صدر بنایا جاتا ہے، اگر مسجد کا سیکریٹری بنا دیا جائے، اللہ اکبر، اب پھولے نہیں سماتا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ جیسی سیکریٹری صاحب بنا، اب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھا، امام صاحب دروازے ابھی مسجد کے اندر ہے، سیکریٹری صاحب دروازے کے باہر کھڑے رہتے ہیں، اس نیت سے امام صاحب اب نکل رہے ہیں، سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ اکبر، صدر صاحب کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب مسجد سے نکلے، سلام کرتا ہے کہ نہیں؟ صدر سیکریٹری دیکھتا رہے گا امام کے طرف کہ امام صاحب سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو نے یہ کون سی سوچ بنائی ہے؟ اللہ اکبر، آج حال یہ ہے صاحب، مدرسے کا سیکریٹری ہو یا مسجد کا سیکریٹری ہو، اس کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ امام ہماری غلامی کرے۔ یہ سوچ بدال، امام تیری غلامی نہیں کرے گا۔ سوچ یہ بنا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، ہم اس لائق نہیں تھے، ہم مسجد کے صدر بن گئے، ہم مسجد کے سیکریٹری بن گئے، امام میرا غلامی نہیں کرے گا بلکہ ہم امام کی غلامی کر کے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے سبحان گا۔ اللہ، سبحان اللہ، بہت سوچ یہ بنا، بے شک ماشاء آج اگر بن جائے تو مولوی صاحب میری خدمت کرے، علماء کو ہم گری ہوئی نظر سے دیکھے۔ سنو لوگو، جب تک علم دین مصطفیٰ حاصل نہیں کرے گا تیرے قوم میں بیداری نہیں آئے گی، سماج میں انقلاب نہیں آئے گا۔ اس لیے علم دین مصطفیٰ حاصل کر پہلے، پھر اپنے بچے کو IAS IPS آفیسر بنائیں، پھر آپ دنیاوی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کرائیں۔ لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا، آج 10-12 دن سے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں سنبھل کی سرزمین پہ مسلمانوں تم پر کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سیف ہیں، ارے صرف اس علاقے میں سیف رہنے کا مطلب یہ سیف نہیں ہے، آپ سیف نہیں ہو، تمہارے بھائیوں کو زندہ قتل کیا جا رہا ہے، گولی داغے جا رہے ہیں، تمہارے تاریخی مقامات پہ حملے ہو رہے ہیں، تم میں کب بیداری آئے گی؟ لوگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ اپنے اندر آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کریں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मुस्तफा का दीवाना बन जा, ये दुनिया तुम्हारे गुलाम बनती हुई नजर आएगी। साहिब ज़हन को हाजिर करे, इसलिए आज जरूरत है कि आपने अंदर बेदारी लेके आए, उलमा के करीब बैठे, तारीख इस्लाम का मुताला करे, तारीख इस्लाम को हम पढ़ाएं, इन उलमा से हम सीखें। थोड़ी देर मेरी तरफ देखें, अगर मेरी बात समझ में आ रही है, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, सारे लोग हाथ उठाए कह दे या रसूल अल्लाह, और आला हजरत की ज़बानी कहो आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी है या रसूल अल्लाह, लंगर उठा दिया है। आला हजरत की ज़बानी कहा करो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह अकबर। हजरत हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहब की आमद है। इधर देखें, इधर देखें, इधर सब आएंगे, सब यहां से जाएंगे। दुनिया में जितने आए हैं सबको जाना है। बात समझ में आ रही है आपको? मेरी समझ में आ रही है? लोगों बस 5 मिनट मेरी बात सुन ले। आज देखें कौमी सतह पर पूरी दुनिया में आज पकड़ यहूदियों की है। कुरान शरीफ हम कब पढ़ते हैं? सिर्फ रमजान के महीने में। कुछ लोगों कुरान की तिलावत किया कर, कुरान मुकद्दस को पढ़ाकर नमाज से पहले नमाज के बाद घर में करो, मस्जिद में करो, कुरान की तिलावत किया करे। आज से 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है जब फिलिस्तीन की सरजमीन पर एक 6 साल या 7 साल के बच्चे पे आके बम गिरा ना, बम, वो बम बच्चे के पैर पे आके गिरा, टांग टूट गई, पैर में इतना बड़ा जख्म हुआ, वो बच्चा बेहोश हो गया बम गिरने के बाद। लोगों ने उस बच्चे को उठाया, लोगों ने उस बच्चे को उठाया, दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल लेके गया। जैसे हॉस्पिटल लेके गया ना, तो डॉक्टरों ने देखा तो कहा कि इस बच्चे की टांग का फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टरों ने कहा तो लोगों ने कहा ठीक है जल्दी से ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए नशे के इंजेक्शन का देना जरूरी है, और नशे का इंजेक्शन भी नहीं है, दर्द का भी इंजेक्शन नहीं है। उस छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिया था जानते हो? क्या डॉक्टरों सुनो, अगर नशे का इंजेक्शन नहीं है कोई बात नहीं, दर्द का इंजेक्शन नहीं है कोई बात नहीं। फिर डॉक्टरों ने उस बच्चे से कहा था बेटा फिर क्या किया? जब बच्चे ने कहा ऑपरेशन करे, डॉक्टरों ने कहा था ए बच्चा सुन, अगर नशे का इंजेक्शन नहीं देंगे तो तुम्हारे पैर का हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो फिलिस्तीन के उस 6-7 साल के बच्चे ने यह जवाब दिया था, ए डॉक्टरों सुनो, नशे के इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, दर्द के इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, सुन तू मेरे पैर का ऑपरेशन कर। अल्लाह ताला ने जिस कुरान को अपने महबूब पे नाजिल किया है, अल्लाह ने फरमाया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। ए डॉक्टरों सुनो, मैं कुरान मुकद्दस की तिलावत करता रहूंगा, तू मेरे पैर का ऑपरेशन कर दे। अल्लाह पर फिलिस्तीन का बच्चा है, कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है, डॉक्टरों ने उसके पैर का ऑपरेशन किया, बच्चे को दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। इसलिए ऐ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, जरूरत है कि आज आप कुरान शरीफ पढ़े, मेरी बहनें घर में कुरान की तिलावत किया करे, आप भी कसरत से कुरान की तिलावत किया करे। आज बच्चे बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को आलिम इन मदरसों में लिया करके बच्चों का दाखिला कराए, अपनी बच्चियों को लड़कियों के मदरसे में ले जाकर के दाखिला कराए। कसम खुदा की, जिसका बेटा आलिम दीन बनता है उनके माँ बाप का जवाब नहीं है। ए मुसलमानों, आप दिल पे हाथ रख करके सोचे, ज़हन को हाजिर करें। बस एक चीज आपके सामने पेश कर दो मेरी बहनें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोड से पश्चिम साइड ऐसे ऐसे जाहिल बैठे हुए हैं, कोई कहता अगरबत्ती की दुकान लगा चुका है, कोई कहता है इसे कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है हजारों के तादाद में भीड़ लग जाती है। भाई ये भीड़ काहे लगी है? कहता है हजरत ये
یہ بڑا بجنادار آدمی ہے، کیا ہوتا ہے یہ بول دیتا ہے۔ اگر بتی کی دکان میں جانے والی عورت ہے، اگر بتی کے دکان میں جانے والے مرد، سنو تیرے ایمان کتنے کمزور ہو گئے۔ کیا تجھ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ جس رسول کے تعلق سے میرے اعلیٰ حضرت سنیوں کو پیغام دے رہے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے ہے۔ میرے پیر تاج الشریعہ نے کہا تھا کہ جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہیبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ تجھے ان اگربتی کے دکانداروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں جو عیاشی کا اڈا بنا کے رکھا ہوا ہے، ان جاہلوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تجھ پہ پریشانی آتی ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، اگر تیرا بزنس نقصان میں ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ماں کا پیر دبا لے، ماں سے دعا کروا لے، باپ سے دعا کروا لے، مسجد کے امام کے پاس جائے، حضرت میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا پڑھ کے دم کر دیجئے۔ اس لیے اے لوگوں، ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرائے، ان جاہلوں کے پاس نہیں۔ ان جاہلوں کے پاس آج اس لیے آپ جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے علماء کے قریب بیٹھنا چھوڑ دیا۔ علماء کے قریب بیٹھو، تیری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک منٹ، ہمارے بچے آج بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علماء کے قریب بیٹھا کر نوجوان ہوں، ہم دیکھتے ہیں جب پروگرام سے ہم اترتے ہیں، چاہے پورنیہ مور ہوں چاہے کانکی ہو، ادھر دیکھیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ بس آخری پیغام، ہمارے بچے آج ایسے ایسے کپڑے پہن رہے ہیں صاحب، نماز کے لیے جب جاتا ہے مسجد میں جو بیچارے پیچھے کھڑے رہتے ہیں نا، بیچاری کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے ٹائٹ پینٹ، ایسا لگتا ہے کہ سجدے میں جانے کے بعد پینٹ کہیں پھٹ نہ جائے۔ علماء کے پاس رہتے، علماء کے قریب بیٹھے ہوتے، کم سے کم نماز کے لیے ایسے کپڑوں کا آپ استعمال نہ کیے ہوتے۔ بچے بگڑ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار آپ ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں، ماں ذمہ دار ہے، باپ ذمہ دار ہے۔ اگر بچوں کی زندگی آپ خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو کم سے کم میری بہنیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے سسر کو گالی نہ دینا، اپنی ساس کو گالی نہ دینا، بچے کو دودھ پلاتے پلاتے کم سے کم کسی کی غیبت تو نہ کرنا۔ ہندوستان میں ایک ایسا شخص گزرا کہ جب اسے ورزش کرنے کی طبیعت چاہتی نا تو وہ اپنی فوج سے کہتا، میری فوج پنجرہ کا دروازہ کھول دیا جائے، میں ورزش کرنا چاہتا ہوں۔ اندر جاتا شیر کے ساتھ لڑنے لگتا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان جذبے میں آیا، شیر کے اوپر والے جیبرے کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور نیچے والے جیبرے کو ایک ہاتھ سے پکڑا۔ لڑتے لڑتے وہ نوجوان اس شیر کو پھاڑ دیا۔ کیا کیا؟ پھاڑ دیا۔ شیر کو پھاڑنا تھا، لوگ جمع ہونے لگے۔ اب نوجوان کی ماں سے لوگ پوچھنے لگے، اے نوجوان کی ماں، تو نے اپنے بیٹے کو کون سی غذا کھلائی تھی؟ تو نے کون سا کھانا کھلائی تھی کہ تیرا بیٹا اتنا طاقتور ہو چکا؟ المختصر سنیں۔ تو اس نوجوان کی ماں نے کہا تھا، اے لوگوں سنو، میں نے اپنے بیٹے کو کوئی اچھی غذا تو نہیں، کوئی عمدہ کھانا تو نہیں، لیکن سنو، جب میرا بیٹا ٹیپو سلطان دودھ پینے کے پیریڈ سے گزر رہا تھا، جب اسے بھوک لگتی، دودھ پینے کی خواہش ہوتی، تو میں سمجھ جاتی کہ میرے بیٹے ٹیپو سلطان کو بھوک لگ گئی ہے، وہ دودھ پینا چاہتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی ماں کہتی ہے کہ اے لوگوں سنو، اگر میں بے وضو رہتی تو پہلے میں وضو بنا لیتی، مصطفیٰ کریم پہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھتی، پھر اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ دودھ پلاتی، ٹیپو سلطان کی ماں کہتی ہے
اے لوگوں سنو، اگر میرے بیٹے ٹیپو سلطان میں یہ طاقت آئی ہے تو کسی اچھی غذا یا کسی عمدہ کھانے کی وجہ سے نہیں، اگر میرے بیٹے ٹیپو میں یہ طاقت آئی ہے تو درود پاک کی برکت سے یہ طاقت آئی ہے۔ اس لیے اے میری بہنیں، کم سے کم بچے کو دودھ پلاتے ہوئے گالیاں نہ دینا، کسی کو کوسنا نہیں۔ اگر بچے دودھ پیے تو آپ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہوئے دودھ پلائے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دودھ پلائے، نبی کی نعت پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرے۔ جو اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرے گا اس کا بچہ بڑا ہو کر بگڑے گا نہیں، بلکہ ماں باپ کا وفادار بنتا ہوا، اور انشاءاللہ وہ بچہ دنیا میں بڑا ہو کر عاشق رسول بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرائے، اپنی بچیوں کو البنات میں لے جا کر کے داخلہ کرائے۔ الحمدللہ حضرت علامہ مزمل صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ حضرت علامہ مزمل صاحب نے آپ کے سامنے دیکھے کیا نہیں دیا، آپ نے ان کو دھان کے شکل میں چندہ دیا، آپ نے اناج دیا، آپ نے پیسے دیے، لیکن علامہ مزمل یہ سارے پیسے، ان اناج کے سارے پیسے ان مدرسوں کے پڑھنے والے بچے کے پیچھے صرف کر کے اس قوم کو حافظ قرآن کی شکل میں 5 بچے دے رہا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں جلائے، اپنے محبوب کی محبت میں اللہ موت عطا کرے۔ میرے تاج، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چاہنے والوں، مسئلے کی اعلیٰ حضرت پہ ڈٹے رہو، اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ اس لیے تو کہا ہے کسی نے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔